السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان عثمان نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کے 2 خطوط کے جواب میں آج آخر کار گورنر پنجاب ملیح الرحمان نے جوابی خط لکھ دیا ہے، لیکن الیکشن کی تاریخ انہوں نے پھر بھی نہیں دی، بلکہ سلامتی اور معاشی امور پر شراکت داروں سے مشورہ کرنے پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے تحریک انصاف کے سابق پارلیمانی لیڈر عثمان بزدار کو بھی خط لکھا ہے۔ اسی نوعیت کا ایک خط گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے بھی الیکشن کمیشن حکام کو لکھا، جس میں عام انتخابات سے پہلے امن و امان کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ 2 صوبوں میں انتخابات کے التوا کے خدشے پر آج عمران خان نے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ مقررہ وقت پر انتخابات نہ کروانا آئین شکنی ہوگا اور اس پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ ابھی تو لوگوں قبروں میں دفن بھی نہیں کیا، ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں، ابھی تو انالیسز ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ گورنر کے بھی خط لکھ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، صوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں۔ آرٹیکل 105 آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن اور اس سے کم میں الیکشن ہوگا۔ کوئی ifs and buts نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ آئین کی وائلیشن ہے۔ جو بھی 90 ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ سوال یہ ہے کہ مقررہ مدت میں انتخابات نہ کروانے کی کیا آئین میں کوئی گنجائش موجود ہے، اور اگر نہیں تو اس کی سزا کیا ہے، اور اس کا اطلاق کیا کسی آئینی عہدیدار پر بھی ہو سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں پر بھی ہم بات کریں گے۔ حبیب صاحب، پولیٹیکلی لگ رہا ہے کہ اس وقت الیکشن روکنے کے حوالے سے واقعی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے، اور اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے سینٹر میں، وہ اس بات پہ پوری طرح غور کر رہی ہے کہ آخر کون سا ایسا ہیلا، بہانہ، وجہ، سبب ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ عذر بھی، کہ جس کی وجہ سے دستور کی اس واضح بنائی گئی کشادہ راستے سے، وہ کشادہ شاہراہ سے کوئی پگڈنڈی پہ ہو جایا جائے جہاں پہ الیکشن کی کوئی منزل یا الیکشن کا کوئی سنگ میل نہ ہو۔ تو لہٰذا اس طرح کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ خود مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے جب ہمیں آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا ہے اور آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد ظاہر مہنگائی ہونی ہے، تو ہم کیوں الیکشن کی طرف جائیں اور ہم کیوں وہ سزا بھگتیں جو ہمیں مجبوری میں دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اب ظاہر نے کسی نے انوائٹ تو نہیں کیا تھا کہ آپ آئیں، یا جس نے انوائٹ کیا ہوگا تو کیا ہوگا، کم از کم ظاہری طور پہ تو کوئی انویٹیشن انہیں کوئی دعوت نامہ نہیں تھا کہ جناب آئیں زرداری صاحب، آپ ایک اور پی ڈی ایم تشکیل دیں اور پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد لائیں۔ تو اب انہیں انویٹیشن تو یہاں سے تو کہیں نہیں تھا۔ ہاں، وہ امریکی خط جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اب اسے انویٹیشن تو نہیں کہا جا سکتا۔ حبیب صاحب، پولیٹیکلی تو ہم بات کریں، لیکن آئینی کیا اس میں معاملات ہیں؟ اسی پر اب پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس شبر رضا رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جسٹس صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ گورنر صاحب کا کیا یہ عذر قابل قبول ہے کہ چونکہ وہ اسمبلی کی تحلیل میں شامل نہیں تھے تو وہ الیکشن کی تاریخ بھی نہیں دے سکتے؟ گورنر پنجاب کا دیکھیں، جو پنجاب اسمبلی، جو صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، وہ آرٹیکل 112 کے تحت ڈیزالو ہوتی ہے، اور اگر تو چیف منسٹر اپنی ایڈوائس بھیجے گورنر صاحب کو اور گورنر صاحب اس ایڈوائس پہ ایکٹ کرتے ہوئے اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، صوبائی اسمبلی کو، تو وہ اسمبلی کی جو ہے ڈیٹ گورنر صاحب دیتے ہیں۔ آرٹیکل 105 اور اس کی کلاس 3 کے تحت یہ ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ آرٹیکل 105 بیسیکلی پرنسپل طے کرتا ہے کہ گورنر اپنے فرائض چیف منسٹر کے مشورے پہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کی ایکسیپشن یہ ہے کہ گورنر اگر چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ اسمبلی ڈیزالو کرے تو پھر کیئر ٹیکر کیبنٹ اور نئے الیکشن کی ڈیٹ ودن 90 ڈیز وہ دیتے ہیں۔ پنجاب کے معاملے میں کیونکہ گورنر صاحب نے اسمبلی ڈیزالو ایڈوائس پہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے ان ایکشن شو کیا، جس کی وجہ سے اسمبلی 48 آورز کے بعد خود ٹوٹ گئی، کیونکہ آرٹیکل 112 کہتا ہے کہ اگر گورنر ودن 48 آورز اسمبلی نہیں توڑیں گے تو آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ تو پھر یہ ذمہ داری کس پہ چلی جاتی ہے الیکشن کی تاریخ دینے کی، جسٹس صاحب؟ نہ کہ گورنر نے توڑی ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ آرٹیکل 219 کے تحت
الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ واری ہے، ڈیوٹی ہے، اس میں لفظ ڈیوٹی استعمال ہوا ہے، ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن کی آرٹیکل 219 کے تحت، اور 219 کی جو کلاس 1 کلاس ڈی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروونشل اسمبلی اگر ڈیزالو ہو جائے تو اس کا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کروائے گا. اور لیکن آرٹیکل جسٹس صاحب کے پی میں ہوا وہاں پہ تو گورنر صاحب نے سائن کی ہے، سمری باقاعدہ سائن کی، تو یہ بتائیے گا کہ انہوں نے بھی تو ڈیٹ نہیں دی. وہ اس لیے کہ اس کا دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ گورنر صاحب نے چیف منسٹر کے پی کی ایڈوائس ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسمبلی توڑ دی تھی. یہاں پہ گورنر صاحب نے پنجاب میں اسمبلی نہیں توڑی، تو اس لیے بہرحال آرٹیکل 224 ہے، اس کا ہیڈنگ یہ ہے ٹائم آف الیکشن، جنرل الیکشن اینڈ بائی الیکشن. تو جنرل الیکشن آرٹیکل 224 کے تحت جب اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد اس میں کلاس آرٹیکل 224 کلاس 1 میں اور کلاس 2 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر 90 دن کے اندر پنجاب پروونشل اسمبلی کا الیکشن کروایا جائے گا. اور کون کروائے گا؟ ابھی میں نے آرٹیکل 219 کا آپ کو حوالہ دیا، وہ الیکشن کمیشن کروائے گا. لہذا پنجاب کے معاملے میں گورنر ریلیونٹ ہی نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے، اور الیکشن کمیشن ہی اس کی ودن 90 ڈیز ڈیٹ فکس کرنے کا پابند ہے. جسٹس صاحب اب یہاں پہ بار بار ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ 2 سوال ہیں بیسیکلی، لیکن میں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ 90 دن سے الیکشن آگے جا سکتے ہیں کسی پریٹیکسٹ پہ، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا واقعہ، اس کے ساتھ ایک 1988 میں سیلاب کے واقعات یہ کوٹ کیے جا رہے ہیں. کیا یہ واقعات، ان واقعات کا جائزہ لینا، جیسے کہ گورنر کے پی نے لکھا ہے کہ آپ حالات کا جائزہ لیں اور امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے بھی مشورہ کریں، تو کیا ان ساروں سے مشاورت کے بعد 90 دن سے بات آگے بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آئین میں تو یہ وجوہات نہیں لکھی ہوئی. آئین کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ایبسلیوٹ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی. ہاں، اس قسم کے اگر گراؤنڈز لے کے حکومت یا الیکشن کمیشن یا ان کی گراؤنڈز پہ سپریم کورٹ کو پریزیڈنٹ صاحب کوئی ایڈوائس مانگ لے انڈر آرٹیکل 186A کے ایڈوائزری جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، ان سے ایڈوائس لے لیں گے جی یہ حالات ہیں، سپریم کورٹ ہمیں ایڈوائز کرے کہ کیا کریں. تو سپریم کورٹ کی مداخلت کے بغیر میرا خیال ہے گورنمنٹ کے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے، چاہے سیلاب آئے یا چاہے دہشت گردی ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، آئین تو اجازت نہیں دیتا. اچھا جسٹس صاحب یہ بھی بتائیے گا، آئین کا آرٹیکل 234 اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ تو الیکشن کمیشن پابند ہے. آرٹیکل 234 جو ہے وہ کسی صوبے میں ایمرجنسی لگانے کا ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں گورنر راج. لیکن گورنر راج اگر لگ بھی جائے تو اس میں وہ تھرو پریزیڈنشل آفس لگتا ہے. اگر گورنر صاحب کی رپورٹ پہ پریزیڈنٹ اگر سیٹسفائیڈ ہو، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیں. الیکشن کی پوسٹ پونمنٹ کا آرٹیکل 234 میں کوئی ذکر نہیں ہے. آرٹیکل 232 میں البتہ اگر پورے ملک میں ایمرجنسی لگی ہو تو نیشنل اسمبلی، میں دوبارہ کہوں گا صرف نیشنل اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ اپنی ٹرم کو بڑھا سکے. نیشنل اسمبلی، اس میں بھی صوبائی اسمبلی کا ذکر نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی یا گورنمنٹ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے یا اس کی تو ابھی تو
دوسرا دیکھیں 232 میں ہے کہ نیشنل اسمبلی اپنی ٹرم بڑھا سکتی ہے. ٹھیک. یہ تو صوبائی اسمبلی ہے. صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے. صوبائی اسمبلی اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ابھی تو ریکوائرمنٹ یہ ہے یہاں کانسٹیٹیوشن پہ کی کہ 90 دن کے اندر دوبارہ صوبائی اسمبلی بنائی جائے. اچھا، ایک رائے جسٹس صاحب یہ آ رہی ہے کہ جو مطلب بعض حکومت سے تعلق رکھنے والے لا پیشہ ہیں یا قانون کا پس منظر، قانونی تعلیم کا پس منظر رکھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن تو دستور میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، لیکن اگر ایسا حکومت نہیں کرتی، الیکشن کمیشن نہیں کرتا تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، یعنی دستور اس معاملے میں خاموش ہے. خاموش تو نہیں ہے. میں نے تو ابھی کہا ہے کہ آرٹیکل 224 میں ٹائم لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کروانے ہیں. جی. اور تو اس لیے دستور کہاں خاموش ہے. دستور پر ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل 224 میں کے تحت ودن 90 ڈیز کروانے اگر کوئی نہ کروائے پابند ہے. اور 219 میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی نہ کروائے تو یہ آرٹیکل 219 کی اور آرٹیکل 224 کی وائلیشن ہے. تو وائلیشن آف جو اور آرٹیکل 5 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو یہ کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اور اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن یہ انوائلیبل آبلیگیشن ہے سب کا. تو یہ انوائلیبل آبلیگیشن ہے آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن کمیشن کا اور گورنمنٹ کا کہ وہ الیکشن کروائیں. اور اگر وہ نہیں کرواتے تو یہ آرٹیکل 5 کی جو ہے ڈس اوبیڈینس ہے. اور ڈس اوبیڈینس کا مطلب سبورشن آف دا کانسٹیٹیوشن بھی ہے. اور سبورشن آف دا کانسٹیٹیوشن کا جو علاج ہے وہ آرٹیکل 6 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 6 صرف یہ ڈیل نہیں کرتی کہ آپ ایبروگیشن اگر ہو تو آرٹیکل 6 جو ہے آپ اس کو انووک کر سکتے ہیں. اگر آپ سبورشن آف دا کانسٹیٹیوشن بھی کریں تب بھی آرٹیکل 6 جو ہے وہ انووک ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اب آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن میں یہ جو پہلے 7 آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن میں وہ انٹروڈکٹری ہیں اور انٹروڈکٹری میں ہی آرٹیکل 4 ہے جس کے تحت کچھ ہر شہری کو کچھ دیے گئے ہیں انوائلیبل ان کے رائٹس ہیں. اور آرٹیکل 5 میں انوائلیبل آبلیگیشنز ہیں. اور انوائلیبل آبلیگیشن میں سب سے بڑا آبلیگیشن یہ ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اور اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. لہٰذا اگر ڈس اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے دیٹ اماؤنٹ سبورشن. اس میں ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے بھی ہیں. یہ اب میں ذکر تو نہیں کروں گا. بہرحال بعض ہماری جو کانسٹیٹیوشن میں کومنٹریز کی کتابیں ہیں اس میں بھی آرٹیکل 5 کی آپ کومنٹری پڑھ لیں تو یہ آپ کی اپنی کتاب بہت بڑی ہے، میں نے وہ دیکھی ہے. تو آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور یہ سزا حکومت پر الیکشن کمیشن 5 اور 6 اٹریکٹ ہوگی. اور یہ سزا حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں پر لاگو ہوگی. یہ آرٹیکل 219 کی وائلیشن ہوگا جس میں لکھا ہوگا کہ یہ ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ یہ الیکشن کروائے. اور اگر وہ الیکشن کمیشن نہیں کرواتا تو وہ تو پھر آگے بات ہے کہ اس کو کس نے نہیں کروانے دیا یا وہ کہیں گے کہ ہمیں پیسے نہیں دیے حکومت نے یا ہمیں اسسٹنس نہیں دی. بہرحال یہ اس کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ جی کانسٹیٹیوشن میں. بہرحال یہ جو آپ نے کہا کہ ڈیوٹی کس کی ہے، ڈیوٹی الیکشن کمیشن کی ہے. اور اگر الیکشن نہیں وہ کرتا اپنی ڈیوٹی پوری تو یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 کی واضح خلاف ورزی ہے، ڈس اوبیڈینس ہے، سبورشن ہے. اور سبورشن جو ہے اس کو ڈیل کرنے کا پورا طریقہ آرٹیکل 6 میں ہے. آرٹیکل 6 کے تحت پھر 2 قانون بنے ہیں، 73 کا ٹریزن ایکٹ اور اس کے تحت پھر اسپیشل کورٹ ایکٹ 76 بنا ہے جس کے تحت ایک کمپلینٹ لانچ ہوگی جو بھی وائلیٹر آف دا کانسٹیٹیوشن ہوگا. تو لہٰذا اتنا سمپل نہیں ہے. میرا تو یہی مشورہ ہے کہ جو آئینی ادارے ہیں جس کی آرٹیکل 219 کے تحت
اور 224 کے تحت ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنا یہ آئینی فرض ادا کریں اور اس سے موجودہ جو بحران ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. غیر آئینی طریقوں سے یا جو آرٹیفیشل طریقوں سے، مصنوعی طریقوں سے یا غیر آئینی طریقوں سے اگر موجودہ جو صورتحال ہے جو کہ بڑی وولٹائل ہے، بڑی طوفانی صورتحال ہے، اس میں اگر اس قسم کے غیر آئینی مصنوعی طریقے استعمال کریں گے، خدا نخواستہ حالات خراب ہوں گے. ہمیں سب کو اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. اچھا جسٹس صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن کمیشن رول ادا کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن ایک شیڈیول دیتا ہے اور شیڈیول میں پولنگ کی تاریخ جو ہے وہ 90 دن سے آگے چلی جاتی ہے، لیکن باقی جو پروسیس ہے وہ 90 دن کی مدت کے اندر اندر مکمل ہو جاتا ہے، پولنگ کی تاریخ صرف 90 دن کے بعد چلی جاتی ہے، تو کیا یہ صورتحال آئینی اور دستوری ہوگی؟ آپ کی آواز جی میں عرض کر رہا تھا، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آپ جی میں عرض کر رہا تھا جسٹس صاحب کہ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ایک شیڈیول کا اعلان کرتا ہے اور الیکشن کا یعنی کاغذات نامزدگی، ان کی جانچ پڑتال، حتمی فہرست، ایلوکیشن آف جو الیکٹرول سمبلز ہیں، یہ سارا کام تو 90 دن کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن جو پولنگ کی ڈیٹ ہے اس کو روک لیا جاتا ہے یا اس کو 90 دن کے بعد کسی وقت رکھا جاتا ہے، تو کیا یہ صورت دستوری ہوگی؟ اس کو کانسٹیٹیوشنل سچویشن کہیں گے؟ میں آپ کی جو ہے نا آواز کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا، لیکن اگر میں جو سمجھ سکا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروسیس شروع کر دیں اور اس کے باوجود بھی کچھ ڈیلے ہو جائے تو اس کا آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا جی ہوگا؟ جی 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 آواز نہیں آ رہی، کٹ. آواز دیکھیں اگر پروسیس شروع ہو جائے، پروسیس شروع ہونے کے بعد اگر کوئی ان اوائڈیبل چیز ہو جائے تو ایک کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ہے 254 254 جی 254 آرٹیکل کہتا ہے کہ اگر آئینی طور پر کوئی کام اسپیسیفک ٹائم کے اندر کرنا ہو لیکن وہ کسی وجہ سے اسپیسیفک ٹائم میں نہ ہو سکے تو وہ اگر اسپیسیفک ٹائم کے بعد ہو جائے تو اس کو غیر آئینی نہیں سمجھا جائے گا. مگر وہ تو ایک صورتحال ایسی ہے نا کہ ایک پروسیجر شروع کریں، شیڈیول دیں اور کسی وجہ سے بعد میں پھر چند دن ڈیلے ہو جائیں. مگر ابھی تک تو یہ افسوس کی بات ہے کہ 48 آورز اسمبلی کے ٹوٹنے کے بعد، مجھے اب تاریخ یاد نہیں کہ چیف منسٹر نے کب ایڈوائز کیا تھا، 12 تاریخ ایڈوائز کے بعد 48 آورز کا پورے ہوئے تھے، لیکن بظاہر کئی دن گزر چکے ہیں. 12 تاریخ کو کیا تھا، کس تاریخ کو؟ 12 تاریخ کو پنجاب میں اور اس کے چند دن بعد کس تاریخ کو چیف منسٹر نے ایڈوائز کی تھی؟ 12 تاریخ کو سر، 12 تاریخ. تو 12 میں اگر کی تھی تو 48 آورز 14 کو پورے ہو گئے اور 14 کے بعد آج فرسٹ ہے، 16-17 دن گزر گئے. تو یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے اور یہ ایکچولی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے. اچھا. اور جہاں تک میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک ریٹ پٹیشن فائل ہو گئی ہے جو جمعے کو لگی ہوئی ہے غالباً. تو اس میں میرا تو یہ خیال ہے کہ کورٹ اس چیز کا نوٹس لے گی، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تو 16 تاریخ کے بعد یہ جو 16 دن گزرے ہیں اس کا جواب لینا چاہیے کورٹ کو. جسٹس صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر صورتحال جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو آرٹیکل 6 کا معاملہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ یہ سبورژن ٹینٹاماؤنٹس ٹو سبورژن ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ نے بتایا کہ الیکشن کمیشن پر ہے، الیکشن کا شیڈیول دینا، اس کی تاریخ کا تعین کرنا. تو کیا ایسی صورت میں کوئی سخت اقدام ہوگا دستور کے مطابق تو وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہوگا یا نگران حکومت کے خلاف ہوگا، گورنر کے خلاف ہوگا یا وزیر اعظم یا صدر کے خلاف ہوگا؟ دیکھیں اس الیکشن کی ڈیٹ دینا پنجاب کے حوالے سے گورنر فگر ہی نہیں کرتا اس کو. آئی ڈونٹ نو کیوں گورنر صاحب چارے کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ تو آرٹیکل
219 اور 224 کے تحت الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے. ٹھیک. اور یہ میں پھر دوبارہ کہوں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. جو جس طرح سے یہ وائلیشن ہو رہی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. اس کا بہت برا نتائج خدا نخواستہ نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جسٹس شبر رضا رضوی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل وائلیشن آلریڈی شروع ہو چکی ہے اور کورٹ اس کا نوٹس بھی لے سکتی ہے. جی ظاہر ہے، لیکن 90 دن ہیں تو 90 دن کے اندر یہ سارا کام کرنا ہے. لیکن اس میں اگر دستور کے ایک طالب علم کی روشنی میں طالب علم ہوتے ہوئے میں اگر دیکھوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت کے پاس زیادہ سے زیادہ دن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر سے 30 دن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دستور میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن ہونے. تو گویا 30 دن اور ٹوٹ جائیں، ڈیزالو ہو جائیں، تحلیل ہو جائیں تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن کرنے. تو اس کا مطلب ہے کہ 60 دن تو وہ کم از کم عرصہ ہے جو ہمارا دستور کہتا ہے کہ آپ نے دینا ہے الیکشن کے لیے، جس میں الیکشن کیمپین بھی ہوگی، الیکشن پروسیس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو پنجاب کی حد تک آپ یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً اگر حساب 12 سے کر لیں تو 19 دن ہو چکے ہیں، اور اگر 14 سے کر لیں تو 17 دن ہو چکے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ 13 دن ہے. ان 13 دن کے اندر پنجاب کا تو شیڈیول آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو جسٹس شبر رضا رضوی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو کتاب ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ، وہ بڑی ضخیم اور بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 1973 کے دستور کے اوپر جو کتاب میں کام ہوا ہے، شاید اس سے بڑا اور وقیع کام میں نے اب تک نہیں دیکھا. یعنی جس میں فیصلوں کا بھی ذکر ہے، جس میں اس کی تمام تر تھیوریز بھی ڈسکس کی گئی ہیں. بہت ہی ضخیم اور بڑی خوبصورت کتاب ہے. ہر لاء کے اسٹوڈنٹ کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے خرید کے. اچھا، دوسری بات یہ، اور کافی مہنگی بھی ہے. خیر، تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ان کی رائے یہ آخر میں آپ ان کے لفظوں پہ غور کریں کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. بالکل. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ آگ سے کھیل کون رہا ہے. یہ پوری رسپانسبلٹی ادھر ادھر سے ہوتی ہوئی کہاں پہ آ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن پر. اور الیکشن کمیشن کیا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر. اور چیف الیکشن کمشنر کون ہے؟ سکندر سلطان راجہ صاحب. تو اب آپ ذرا تصور کریں، انہوں نے تو عدالتی زبان میں اور قانونی زبان میں گفتگو کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر عزت مآب سکندر سلطان راجہ صاحب اگر تاریخ نہیں دیتے تو وہ آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ ایک سابق ہائی کورٹ کا جج مصنف ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر اب تک کی بہت وقیع قسم کی کمنٹری کا وہ کہہ رہا ہے. یہ کوئی حبیب اکرم یا عظما نعمان نہیں کہہ رہی. تو حبیب صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دستور میں پہلی دفعہ، میرے لیے تو یہ پہلی دفعہ، ہم سمجھتے تھے کہ دستور کا آرٹیکل 6 صرف اور صرف ان آمروں کے لیے ہے جنہوں نے یوزرپ کیا، جنہوں نے غصب کی طاقت، اور صرف یہ ان کے لیے. لیکن اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ان کے لیے نہیں ہے، یہ دستور کے اندر کام کرنے والوں، دستور کے تابع جو محکمے ہیں، یہ کسی بھی طرح کی آئین شکنی کے لیے، یہ کسی بھی طرح کی جو آئین شکنی ہوگی اس کے لیے یہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اٹریکٹ ہوگا. اس کا مطلب خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لاگو ہوگا. تو اب ایک اور بات بھی ہے، ہمارا جو وہ ہے جو دستور ہے اس کے اندر یہ بات بڑی واضح لکھی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ جو دیگر الیکشن کمشنرز ہیں انہوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ان میں سے یہ سوچ لیں وہ سارے لوگ کہ ایک بات جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے اور ان کے ذمہ کام کتنا بڑا ہے کہ ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کروانا اور وقت کے اندر کروانا. ابھی صاحب بریک کا وقت ہو گیا، مجھے جانا ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ خان صاحب کی، جو کہتے ہیں کہ سانحہ پشاور پر سیاست کی جا رہی. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سانحہ پشاور پر سیاست کی جا رہی ہے. آج جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہماری حکومت میں دہشت گردی کے واقعات کیوں نہیں ہوئے؟ مارچ اپریل تک بتایا جائے خیبر پختونخوا میں کتنی دہشت گردی تھی.
जो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इक्तदार में थे, जब हम इक्तदार में नहीं हैं, ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल ये है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। अब 30 से 40 हजार तालिबान फाइटर्स और उनकी फैमिली अफगानिस्तान में थी, तो हमारी मीटिंग हुई और हमने सोचा कि अब इनको क्या करना है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आए, अब ये वापस, और वो बीच में भी पढ़ने लगे थे कि हम किसी तरह बातचीत पे भी वो फैसिलिटेट करें, हम उनको मार दें सारों को खड़ा करके, और या फिर उनको सेटल करें और उनसे कोई एग्रीमेंट करें। ये तो इसके अलावा तो तीसरा कुछ नहीं था। तो हमने उनसे ये बात हुई और वो बदकिस्मती से बात आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि और चीजें आ गई, और आप सब जानते हैं रजीम चेंज के अंदर और चीजें आ गई। इससे पहले वफाकी काबीना में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किसी का नाम लिए बगैर सवाल किया कि दहशत गर्दों को कौन वापस लाया, किसने कहा था कि ये पाकिस्तान के दोस्त हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ हुकूमत को 417 अरब रुपए दिए गए, वो कहाँ खर्च हुए। 2010 से लेकर आज तक 417 अरब रुपए इस 1% की मद में उनको अदा किए जा चुके हैं अंडर NFC अवार्ड। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए। 10 साल PTI वहाँ पर हुकूमत में रही, तो आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपया कहाँ गया। और इस सारी सूरत हाल में ये सवालात उठ रहे हैं कि दहशत गर्दी के हसास तरीन मामले पर इल्ज़ाम तराशी की सियासत से आखिर क्या हासिल होगा, दुनिया को इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है, और क्या इन हालात में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, इसी पर हम बात करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक गनी साहब, सबसे पहले तो वजीर आजम साहब ये पूछ रहे हैं कि जो 417 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए थे दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, वो कहाँ गए। देखिए, बात ये है कि इन्हें कहेंगे आके आप इंस्पेक्ट कर लें और चेक कर लें। ये हमारी पुलिस की दहशतगर्दी के खिलाफ कैपेसिटी को बिल्टअप करने के लिए सर्च किए गए थे। हमारे तो उनके पास व्हीकल्स भी नहीं थे, आम तरह के रिडंडेंट किस्म के व्हीकल्स थे वो, फिर एमुनिशन, फिर उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी की बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें की गई थी। असल बात की तरफ तो वो आते ही नहीं है। असल बात यह है कि घर के अंदर जब चोर दाखिल हो जाएगा तो वो मुसल्ला होके आपको फिर घर के अंदर मारेगा आके। आप दरवाज़ा क्यों नहीं बंद करते, आप अपने बॉर्डर्स को क्यों नहीं सील करते। ये तो इनके पास है, ये FC तो इनके अंडर काम कर रही है, और ये बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा FC के पास होती है। तो ये वहाँ से अफगानिस्तान से, लेकिन मुश्ताक गनी साहब वो कहते हैं आपके दौरे हुकूमत में ये दहशत गर्दी दोबारा परवान चढ़ रही थी, आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया। हमारे दौरे हुकूमत में तो बिल्कुल दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। इमरान खान साहब 3 साल रहे हैं, 3 साल में कौन सी ऐसी दहशतगर्दी हुई है सूबे में। क्योंकि जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान के साथ तालिबान खान और फलाना खान, तालिबान की तो आज भी वहाँ हुकूमत है और वो एक इस्लामी मुल्क है। तो ये तालिबान की तो टर्म ही हम गलत यूज़ करते हैं, दहशतगर्दों के लिए हमने यूज़ करनी सिर्फ शुरू कर दी है। तालिबान तो वहाँ की एक हुकूमत है, और उसके साथ अगर आप अच्छे तल्लुकात जब तक हमारी हुकूमत थे तो कोई हमारे सूबे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं होती थी। आपने आते ही ये रजीम चेंज के नाम पे जो ये चू का मुरब्बा आए हैं, इन्होंने उनके साथ तल्लुकात खराब किए हैं, अपनी ज़मीन दे दिया उनके खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए। फिर ये म्यूजिक तो हमें फेस करना पड़ेगा, और वहाँ पे इनका कंट्रोल ही नहीं है। ये बताइएगा कि इस वक्त जो बहुत ही अलमनाक सानिया हुआ है, ये जो पेशावर वाला है, इसमें जाहिर है ये एक दिन में तो कोई ये प्लान नहीं हुआ होगा। तो आपके दौर में जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई आखिरी दिनों में, तो ये बात हो रही थी कि आप ही के कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पे TTP कलदम के लोगों को भत्ता भी देते रहे। मेरी मालूमात में तो ऐसा नहीं है कि TTP, देखें ये 2 चीज़ें हम इकट्ठी कर देते हैं। एक तो तालिबान है जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान का नाम यूज कर दहशतगर्दी करते हैं, एक तालिबान वो हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, और उनकी एक वहाँ पे गवर्नमेंट है इस वक्त, और उन्हीं के नाम को ये दूसरे जो दहशतगर्द लोग हैं ये भी यूज कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ जो तालिबान की हुकूमत है, अच्छे तल्लुकात रखने से हमारे मुल्क में अमन होता है। हमें इस अपनी मगरबी सराहत से तो कभी खतरात थे ही नहीं। जब हम अमेरिका की जंग में गए, इनके खिलाफ अपनी सरजमीन दी, वो दिन और आज का दिन हम अमन को तरस रहे हैं।
खान साहब के 3 साल की हुकूमत में मुज़ाकरात भी हुए, खान साहब ने उनको फैसिलिटेट भी किया, अस्पताल बनाने के लिए कहा और चीज़ें हुई, तो वो उनका हमारी तरफ अच्छा पॉजिटिव रुझान हुआ और हमारे सूबे में उन्होंने किसी दहशतगर्द को दाखिल नहीं होने दिया। आज हमारे सूबे में रास्ते फिर खुल गए हैं, वो हमारे फाटक के रास्ते से आ जाते हैं इधर उधर से और पूरे लेकिन पाकिस्तान में मुश्ताक फैल गनी जाते साहब, हैं। क्या ये बात गलत है कि इन कलादम तहरीके तालिबान के जो कुछ लोग थे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए तहरीके इंसाफ ने स्टेप लिया था? देखिए, बात ये है कि तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा था कि चूंकि ये इधर से लोग गए हुए थे, हमारे सूबे के लोग थे और ये अब वापस आना चाहते हैं, तौबा तायब हो गए हैं, तो इनके साथ मुज़ाकरात करके इनको आने दें। फिर वो बात आगे चल ही नहीं सकी और जो लोग वहां से आए, तो ये तो नहीं कहा था हमने कि उनको अमरीकी असला दे के भेज दें, वो तो बॉर्डर फोर्स के जो ऊपर होते हैं, ये FC, इन्होंने चेक करना था। जो लोग हमारी इत्तलात ये है वहां से आए भी हमारे सूबे के अंदर सेटल होने के लिए, वापस दोबारा सेकंड टाइम, जो कि इधर के रेजिडेंट थे, तो वो असले समेत अंदर दाखिल हो गए। अब उनका असला रोकना किसकी जिम्मेदारी थी वहां पे? वो असला हमारे पास भी नहीं है, वो असला हमारे पास भी नहीं है जो अमेरिका जाते हुए वहां पे छोड़ के चला गया था। यही तो वजीर आजम साहब पूछ रहे हैं। 417 अरब डॉलर इसीलिए दिए गए थे, अरब रुपए, माफ कीजिएगा, 417 अरब रुपए इसीलिए दिए गए थे ताकि असला खरीदा जाए, ताकि पुलिस को मजबूत किया जाए, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत किया जाए। वो तो कह रहे हैं आप लोग एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी नहीं बना सके KP में। क्यों नहीं? हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मौजूद है और बड़े अरसे से मौजूद है और हमने उसकी कैपेसिटी बिल्डअप की है। हमारे पास तो रिमोट भी है, उसके क्या कहते हैं आप उसको, वो मशीनरी जो है जो इसको डिटेक्ट करती है एमुनिशन को, वहां तक चीजें हमारे पास है। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर हमने की है। हमने अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग की है। और बात ये है कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ये पैसे उन्होंने हमें इसलिए नहीं दिए थे कि हम अपनी एक फौज बनाएं या कोई फोर्स बनाए और हम बॉर्डर के ऊपर खड़ी कर दें। वहां पे ना हमें अलाउड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे FC की जिम्मेदारी होती है उस सारे बॉर्डर लाइन, जिधर पंजाब में रेंजर है, हमारी तरफ FC है, तो FC को कंट्रोल कौन करता है? वजारत दाखिला। तो राना सांवला से जनाब पूछें कि आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया जब वहां से कुछ तालिबान सवात के या हमारे सूबे के रहने वाले वापस आ रहे थे अपने घरों में, वहां से जब जात था या जो भी था वो खत्म हो गया, तालिबान की हुकूमत आई, उन्होंने निकाल दिए वहां से कि अब जाएं, जात नाम कुछ भी नहीं है यहाँ पे अब, तो वो वापस आए। तो फिर वो असला भी जो जदीद तरीन अमेरिकन नेटो फोर्सेस छोड़ के गई थी, जो हमारे पास भी वो असला नहीं है, तो वो लेके वो अंदर आ गया। अच्छा मुश्ताक गनी साहब, ये बताइएगा कि एक बात ये हो रही है कि सूबे के हालात जो हैं वो शायद इस काबिल नहीं है कि वहां पे इलेक्शन हो सके। आज जो सूबे के गवर्नर ने, KP के गवर्नर ने लिखा कि अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है, तो इलेक्शन कमीशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी साथ बैठाए। तो क्या आप वाकई समझते हैं कि मखदूश सूरत हाल इलेक्शन नहीं हो सकता? देखें, वाकयात तो पूरे पाकिस्तान में होते रहते हैं और हमारे सूबे में भी हुए हैं और आइंदा भी जब तक आप अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे ये होते रहेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप आइन को उठा के फाड़ दे। आइन में जब लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होंगे, तो फिर 90 डेज का मतलब 90 डेज ही है। और लाइन फोर्सेस को साथ बिठाते हैं, ये जिसको मर्जी है साथ बिठा ले। लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, बैडली फेल हो गई है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ही नहीं है। 2 सूबों में इस वक्त असम्बलियाँ ही नहीं है। मरकज में जो हुकूमत चल रही है वो आधी असम्बली के साथ चल रही है। ये तो टोटल आपारे की हुकूमत है। तब इनको कोई पैसे भी नहीं दे रहा, इनके साथ कोई अच्छे तरीके से मुआहदा भी नहीं कर पा रहा। उनको पता है कि ये इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इमीडिएट इलेक्शन ही इसका हल है। जो मुल्क में इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये हर महाज पे नकाब। आप देखिए सागदार को ये लाए, डॉलर आती 50 पे नीचे ले जाएगा, डॉलर 300 को अब पहुंचने वाला हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत आसमान से बातें कर रही हैं, बिजली गैस, आटा जो है 150 से ऊपर किलो मिल रहा है। ये कभी हुआ पाकिस्तान की तारीख में? और इसलिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की बात करनी चाहिए, बाकी बातों को छोड़ दे। सोल्यूशन ये है
کہ یہ چوچو کا مربع غلطی ہوگی، جس سے بھی ہوئی ان کو نہیں لانا چاہیے تھا، لے آئے، ان کو اب ہٹانے کا طریقہ الیکشن ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، ایشوز ایسے ہیں جن پر سب کو بیٹھنا پڑے گا اور ان میں دہشت گردی جو ہے وہ سر فہرست ہے، معیشت بھی اس وقت ہماری ٹھیک نہیں. ان دو ایشوز پر تو ضرور بیٹھنا پڑے گا. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، بٹھائے گا کون انہیں؟ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کسی بند کمرے کے پیچھے ہوگا؟ کیا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کو کنوین کون کرے گا؟ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ میں ایجنڈا کیا ہوگا؟ اور گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ میں کیا ایسے لوگ بیٹھیں گے جنہیں عوام نے منتخب نہیں کیا؟ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی حیثیت جو ہے وہ تو عوام کی ہے، اور عوام نے اس کے لیے ایک چیز طے کر رکھی ہے کہ کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ یا گرینڈ سب نیشنل ڈائیلاگ دو جگہ پہ ہو سکتا ہے یا تین جگہ پہ، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. پاکستان کے اندر یہ جو رواج چلا ہوا نا، بات بات پہ ذرا سی جناب ان کیمرہ اجلاس کر لیں، ان کیمرہ اجلاس کر لیں، یہ پاکستان کا جو حال ہے نا، یہ انہی ان کیمرہ اجلاسوں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ جو سگار سلگا کے صوفے کے اوپر ٹانگ رکھ کے اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے جو پالیسیاں بناتے ہیں نا، یہ ان کا کیا دھر ہے. خواہ وہ دہشت گردی ہے، خواہ وہ معیشت ہے، خواہ وہ کچھ اور ہے. ہمیں پارلیمان کو مضبوط کرنا. یہاں پہ تو ایک صاحب یہ دعویٰ کرتے تھے، نہ ان کا لینا نہ دینا، وہ فرمایا کرتے تھے میں نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کر لی ہے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ بھائی تم نے اپنے کام میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، تم نے اکنامکس میں کہاں سے پی ایچ ڈی کر لی؟ اور اکنامکس کی پی ایچ ڈی کی حالت یہ ہے کہ حضرت نے جب اب ان کا بھی ایک کردار تھا نام بھی بتا دینا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے نا. جب حکومت بدلی گئی، مبہم باتوں سے انہیں کیا سمجھ آئے گی کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، اشارہ دیتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ نہیں، میں کوئی اشارہ بھی نہیں دے رہا. اچھا، اب وہ صاحب جب پی ایچ ڈی یہ پی ایچ ڈی تھی، مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے افغانستان کے بارے میں. ہمیں بڑا اچھی طرح پتہ ہے. بھائی آپ کو کیا پتہ ہے افغانستان کے بارے میں؟ افغانستان میں آپ کو یہ تو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ جو ہماری پی ڈی ایم اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو یہ تک تو پتہ نہیں چلا تھا کہ افغانستان میں ہونے والا کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جی باقاعدہ سرپرائز تھا. اچھا، باقاعدہ سرپرائز تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے ڈومین میں رہیں، نمبر 1، اور رہنمائی لیں پارلیمنٹ کی، اور ایسی پارلیمنٹ کی جو واقعی عوام کی نمائندہ ہو. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ایک الیکشن کی، اور میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ میں یہ بالکل اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے تو میں اس لیے کہوں، یا پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم تو میں پی ڈی ایم کے خلاف، جو میں بالکل اس لیے نہیں کہہ رہا. آج آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیجئے، اور خود پی ڈی ایم کے اجزائے ترکیبی سے بات کر کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن ہے. یہ جو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہے نا، یہ دراصل الیکشن سے بھاگنے کی ایک کوشش ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے صاحبہ کی واپسی کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستانی سیاست کی قداور شخصیت شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر تھے، لیکن جب سے مریم نواز صاحبہ کو ان کی ہم پلہ بنا کر سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا گیا، انہوں نے دل کے پھپھولے جلا کر اپنے غصے کو زبان دینا شروع کر دی. انہوں نے 3 جنوری کو اپنا استعفیٰ پارٹی صدر کو بھیجا. سابق وزیر اعظم نے مستقبل میں پارٹی کا کوئی عہدہ نہ لینے کا تہیہ کیا ہے، لیکن الیکشن وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی لڑنے کے خواہاں ہیں. ماضی میں ایسی ناراضگی کا مظاہرہ چودھری نثار علی خان نے بھی کیا، جس کا انہوں نے بربلا اظہار بھی کیا، لیکن خود مریم نواز صاحبہ کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ عوام کی محبت موروثیت نہیں، جمہوریت ہے، اور ان کی ذات عہدوں کی محتاج نہیں ہے. میرے عہدے کی بڑی بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے چیف آرگنائزر، کوئی کہتا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ. یہ عہدے تو مجھے ابھی 1-2 ہفتے پہلے ملے. میں کسی عہدے کی محتاج نہیں. موروثیت کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، تو سن لو، عوام کی آواز اور محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں. خاقان کی طرح مفتاح بھی نون لیگ میں سیاسی قہر کا شکار ہیں، اور اس کا احساس جوکر کی ٹویٹ کے ذریعے انہیں دلوایا گیا، اس لیے وہ بھی ناراض ہیں. ماضی میں جاوید ہاشمی اور سید غوث علی شاہ جیسے سرکردہ رہنما نون لیگ کی قیادت سے ناراض تھے، تو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے علاوہ پیر امین الحسنات اور جمیل شرک پوری اس کی حالیہ مثالیں ہیں. اور ابھی
नाराजगी के अंगारे में मजीद शरारे भी पोशीदा हैं। इत्तलात ये हैं कि इन नाराज रहनुमाओं की नाराजगी दूर करने के लिए नवाज शरीफ काफ़ी संजीदा हैं और मुमकिन तौर पर इन नाराज रहनुमाओं को लंदन तलब किए जाने का भी इम्कान है और इससे पहले वज़ीर आज़म को इन रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का पैगाम दे दिया गया है। ये भी इत्तलात हैं कि हुकूमती उमूर में फैसला के बारे में भी पार्टी में गहरे इख्तलाफात हैं। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये भी खबरें आ रही हैं कि 3-4 और भी लोग हैं जो बड़े नाराज़ हैं और वो भी इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, एक तो बात ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह की सूरत हाल, क्योंकि पाकिस्तान में पार्टी आमतौर पे फैमिली लिमिटेड है, इसमें कोई हमें दो राय नहीं है। जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी फरमा रही थी, लोगों की मोहब्बत है, सुना रही थी, वो सबको सुना रही थी, वो सबको अपनी पार्टी को सबसे पहले, क्योंकि उनका अपनी पार्टी कन्वेंशन वर्कर था ना, पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन था, तो जाहिर है अपनी पार्टी को सुना रही थी। तो एक बात तो ये हमें जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये फैमिली लिमिटेड पार्टीज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग हैं उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि भुट्टो खानदान की सियादत और उनकी क़यादत हमेशा के लिए कायम रहेगी। लिहाजा उनमें से कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो कह सके कि जनाब हम बड़े हैं, उस सर तस्लीम खम है। सब ने सर तस्लीम खम कर दिया है। अच्छा, PMLN के लिए कुछ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि PMLN की जो पॉलिटिकल जो लेगेसी है वो तो सारी की सारी नवाज शरीफ साहब की बनाई हुई है। अब नवाज शरीफ साहब की लेगेसी जो है वो अब समझते ये हैं, और मेरा ख्याल है इस्तेकाक भी है किसी ऐसे शख्स का, कि वो ये चाहते हैं कि मैं इस लेगेसी को या तो मरियम के ज़िम्मे हाथ पे रख दूं, वो चाहते ही हैं, और किसी दूसरे के हाथ इसके अज्जा तो लग सकें लेकिन मरियम की हैसियत जो है वो सबसे ऊपर है। अब ये अगर तो बादशाहत होती तो यस, मरियम नवाज को तस्लीम कर लिया जाता। अगर वो बादशाह होता तो कोई बात भी होती जी। तो मसला ये है कि ये जमहूरियत है। जमहूरियत में ये जो विरासत का, सियासी विरासत का तबादला है ना, या इंतकाल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस पे लोगों की मोहर जब तक सब्त नहीं होती ये पूरा नहीं हो सकता। वो तो कह रही है कि लोगों की मोहब्बत है, ये जमहूरियत यही है कि लोगों की मोहब्बत है। 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई और 1988 में उन्होंने इलेक्शन जीत के दिखाया। ठीक है, अब इलेक्शन का मरहला दरपेश है। इलेक्शन में जीत के दिखा दें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, तो जाहिर है पार्टी की सारी क़यादत इनकी क़यादत को मान लेगी। क़यादत तो पहले ही नाराज होगी, अभी तो इलेक्शन में गए भी नहीं। ये चले जाए ना, जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ के चला जाए, और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा एक ऐसी इलेक्शन कैंपेन को लीड करें जिसमें अपने दावे के मुताबिक, जो उन्होंने कहा कि क्लीन स्वीप करके दिखा दें। जब वो क्लीन स्वीप कर देंगी तो उसके बाद उनका दावा क़यादत उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। ठीक। अभी तक चूंकि इलेक्शन का मरहला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को दरपेश नहीं हुआ इस तरह का, हुए तो टुकड़ों में, यानी पहले ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ था जुलाई में, उसकी भी जिम्मेदारी मरियम साहिबा और उसकी जिम्मेदारी भी अब कहीं कहा जाता है, लेकिन उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने इतनी बड़ी कैंपेन नहीं चलाई थी। तो लिहाजा अब उनके सामने मरहला है सूबाई इलेक्शन का। अब 2 सूबों में इलेक्शन है। चलिए, पंजाब PMLN का गढ़ है तो गढ़ समझा जाता था। राणा सनाउल्लाह साहब बड़े आज कॉन्फिडेंट थे, वो कह रहे थे पंजाब हमारे हाथ में, ये हम जीत के चलिए, ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, मसला ये थी, ये तो इलेक्शन है ना, उसमें इमरान खान साहब भी हार सकते हैं, PMLN भी हार सकती है, इन दोनों में से कोई जीत सकता है, दोनों बराबर भी रह सकते हैं, कुछ भी सूरत हो सकती है। ये फैसला इस मुल्क के मालिकों को करने दें। दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं, दुनिया की ये तारीख बताती है कि जब भी कोई बादशाह अपने वली अहदों की सियासत शुरू कर देता है ना, तो इसका मतलब यह है कि उसकी सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। ये मैं आपको तारीखी बता दूं। आप जरा मुलाहिजा फरमाइए, हारून रशीद ने क्या किया। हारून रशीद अब्बासी खलीफा था, उसने अपने 2 बेटों की सियासत, हालांकि वली अहद एक को होना चाहिए, उसने अपनी पूरी की पूरी रियासत, सल्तनत 2 बेटों में बांट दी और वली अहद की सियासत में खुद मुब्तला हो गए। नतीजा क्या निकला? मामून ने अमीन को कत्ल करवा दिया, मामून रशीद ने, और फिर वो मामून द ग्रेट बन के उभरा। शाहजहां मुगल फरमा रवा, उसका भी ये प्रॉब्लम था कि वो वली अहद की सियासत करने लगा। वली अहद की सियासत जब उसने की
تو دارا شکو، کبھی دارا شکو اور کبھی اورنگزیب عالمگیر. اگر میرٹ پہ دیکھتے تو پھر اورنگزیب عالمگیر. لیکن یہاں تو مریم اکیلی ہے نا. سن لیں نا، جب انہوں نے دارا شکو کو ولی عہد نامزد کر دیا تو بادشاہ کون بنا؟ اورنگزیب. ولی عہد کی سیاست جب کوئی بادشاہ کرنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے بہت بڑے بڑے گڑھے کھود لیے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اور حتیٰ کہ ولی عہد کے لیے اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی ہے کہ محترم جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے 2012 سے آنورڈ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو سیاست میں باقاعدہ طور پر ان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. حبیب صاحب لاسٹ منٹ، اور مجھے ایک اور سوال بھی آپ سے پوچھنا ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج کے اپنے خطاب میں بیانیہ بھی واضح کر دیا، 5 کا ٹولہ کہہ کے انہوں نے یہ اشارہ دے دیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا. اچھا، اس پورے بیانیے کو تو صرف ایک فقرہ ہے اس کے لیے کافی، وہ یہ ہے کہ کیا کسی نے دعوت نامہ بھیجا تھا مریم نواز صاحبہ کو؟ اس وقت وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی، والد ماجد تو لندن میں مقیم ہے اب بھی. شہباز شریف صاحب کو کس نے کہا تھا یہ بتا دیں کہ اس ملک کو بچانے کا جو فیصلہ کیا تھا اس کے لیے انہیں کس نے کہا تھا؟ اب جس نے کہا تھا دراصل وہ ان کا دشمن ہے. 5 کے ٹولے نے تو نہیں کہا تھا، ایسا ہی ہے نا. اس جو مطلب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی نہیں کہا تھا انہیں، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی نہیں کہا تھا، سابق چیف جسٹس نے. اچھا، انہیں کس نے کہا تھا؟ اب مسئلہ پورے کا پورا اس بیانیے کی جو کی ہے، چابی ہے، وہ چابی جو ہے وہ کوئی ایسا ہے جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ حکومت لے لیں. اور خود آج مریم نواز صاحبہ نے یہ اعتراف کیا کہ اگر حکومت میں آتے ہی الیکشن کروا لیتے تو 2/3 آ جاتے. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ نقطہ اس وقت بھی ذہن رسا پہ آشکار تھا تو اس وقت یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر انہیں روکنے والا کون تھا؟ کچھ باتیں راز کی بھی تو ہوتی ہیں، آخر کسی نے انہیں راز ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہے. روکا کس نے تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو کیا اس جب سے تشریف لائے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، یعنی یہ جو پی ڈی ایم جو عناصر کا ظہور ترتیب ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ جو عناصر کا ظہور ترتیب ہے کیا یہ از خود وجود میں آ گیا یا پی ڈی ایم میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی مطمع نظر تھا کہ ملک کو بچانا؟ یہ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ سوالات کے جواب دینے ہیں مریم صاحب. آپ بھی سوچیں اور سوالات کا جواب ڈھونڈیں. ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے پاس.